بنی اسرائیل کو یہ حکم دیا گیا کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ۔ مفسرین بیان کرتے ہیں کہ یہاں بستی سے جو مراد ہے وہ اریحہ بستی ہے جو بیت المقدس کے قریب ہے، جس میں قوم عمالقہ آباد تھے، اس کو خالی کر گئے۔ وہاں غلے میوے بکثرت تھے۔ یعنی مراد یہ ہے کہ جب بنی اسرائیل بیت المقدس کی طرف جا رہے تھے اور من و سلوہ کا ان پر نزول ہو رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ ہم یہ من و سلوہ کھا کھا کے تھک گئے ہیں، اب ہمیں سبزیاں کھانی ہیں، دال کھانی ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو ایک بستی ان کے قریب تھی جس پر کافروں کا قبضہ تھا۔ مسلمانوں کا رعب ان پر اتنا طاری ہوا کہ کافر وہ بستی چھوڑ کر بھاگ گئے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بستی تمہارے لیے خالی کر دی ہے، اب تم اس بستی میں جاؤ، ساری نعمتیں موجود ہیں، ہر چیز تیار ہے، سبزیاں بھی ہیں، دالیں بھی ہیں، کھیت بھی ہیں، باغات بھی ہیں، مکانات بھی ہیں، تم کھاؤ پیو۔ لیکن جب تم اس بستی کے دروازے میں جانا تو وہاں سجدہ کرنا اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا، تو اللہ تعالیٰ تمہاری خطائیں معاف کر دے گا کہ من و سلوہ تمہیں مل رہا ہے مگر تم نے ناشکری کی اور کہا کہ ہم کھا کھا کے تھک گئے ہیں۔ تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہوئے، گناہوں سے معافی مانگتے ہوئے، سجدہ کرتے ہوئے اس دروازے سے داخل ہونا۔ اور جو نیکوکار لوگ ہیں وہ بھی سجدہ کریں اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں۔ تو جب وہ نیکوکار لوگ معافی مانگیں گے تو ان کے درجات اور بلند ہو جائیں گے اور اللہ انہیں اور عطا فرمائے گا۔ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ سے معلوم ہوا کہ اگر نیک آدمی بھی توبہ کرے، استغفار کی کثرت کرے تو اللہ تعالیٰ اسے مزید نعمتیں عطا فرماتا ہے، مزید برکتیں عطا فرماتا ہے۔ اب ان لوگوں نے کیا کیا؟ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ، تو ظالموں نے اور بات بدل دی جو فرمائی گئی تھی، یعنی جو کہا گیا تھا انہوں نے وہ نہیں کیا بلکہ اس کے برعکس کیا۔ بخاری شریف حدیث نمبر 3403، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیل لبنی اسرائیل، بنی اسرائیل سے کہا گیا، وَدْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو، وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور کہو ہمیں معافی ملے، ہمارے گناہ معاف ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہوئے رب کی بارگاہ میں سجدہ کر کے دروازے سے داخل ہو جاؤ۔ فبدلوا، تو انہوں نے اس بات کو بدل دیا، ودخلوا یزحفون علی استاہہم، وہ اپنی سرین پر آہستہ آہستہ گھسٹتے گھسٹتے گئے، وقالوا، اور وہ کہنے لگے، حبۃ فی شعرہ، بالی میں گندم کا دانہ، یعنی ہمیں تو گندم چاہیے، یعنی معافی مانگنے کے بجائے، حطہ کہنے کے بجائے انہوں نے حبہ کہا۔ اس طرح انہوں نے حکم کی نافرمانی کی۔ جب انہوں نے یہ گناہ کیا تو پھر کیا ہوا؟ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ، تو ہم نے آسمان سے ان پر عذاب اتارا، بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، ان کی نافرمانی کا بدلہ، انہوں نے نافرمانی کی، گناہ کیے تو آسمان سے عذاب اتارا۔ آسمان سے عذاب کے معنی ہے بیماری اتاری گئی۔ یہ عذاب طاعون کا تھا جس میں ایک ساتھ میں ایک گھنٹے میں 24,000 ہلاک ہو گئے۔ سیاستہ کی حدیث ہے کہ طاعون پچھلی امتوں کے عذاب کا بقیہ ہے۔ جب تمہارے شہر میں واقع ہو وہاں سے نہ بھاگو، دوسرے شہر میں ہو تو وہاں نہ جاؤ۔ صحیح حدیث میں ہے کہ جو لوگ مقام وبا میں
یعنی جہاں پر بیماری پھیل جائے وہاں پر رضائے الہی پر صبر کرتے ہوئے رہیں. اگر وہ اس بیماری سے وبا سے محفوظ رہیں گے پھر بھی انہیں شہادت کا ثواب ملے گا. تو اب دیکھیں اس میں واضح معلوم ہوا کہ جب بنی اسرائیل نے حکم کی نافرمانی کی تو بیماریاں پھیل گئیں، کئی لوگ ہلاک ہو گئے. اس سے معلوم ہوا کہ جب قوم میں مسلمانوں میں گناہ ہوں تو گناہ کی نحوستوں سے برکتیں ختم ہو جاتی ہیں. دیکھیں ابن ماجہ شریف میں حدیث پاک ہے صفحہ نمبر 290 پر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری طرف متوجہ ہو کر فرمایا، اے مہاجرین کی جماعت، 5 چیزیں ایسی ہیں جب تم ان میں مبتلا ہوگے اور میں اس سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ تم ان میں مبتلا ہو تو تم پر مختلف عذاب نازل ہوں گے. جب قوم اعلانیہ بے حیائی کرنے لگے تو اس میں طاعون پھیل جاتا ہے اور ایسے دردوں والی بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں جو ان سے پہلے لوگوں میں نہیں تھیں. اور جو قوم ناپ تول میں کمی کرتی ہے اس میں قحط سالی، سخت مشقت اور ظالم حکومت نازل کی جاتی ہے. اور جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے وہ بارش سے محروم کر دیے جاتے ہیں، اور اگر جانور نہ ہوتے تو ان پر بارش بالکل نہ ہوتی. اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے عہد شکنی کرتے ہیں ان پر ان کے دشمنوں کو مسلط کر دیا جاتا ہے جو ان کے بعض اموال کو لوٹ لیتے ہیں. اور جو حکمراں پیشوا اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلے نہیں کریں گے وہ آپس کی جنگوں کے خوف میں مبتلا رہیں گے. پیارے و محترم بھائیوں، اس حدیث پاک میں واضح ہے کہ جب بے حیائی عام ہو جائے تو بیماریاں پھیل جائیں گی. جب ناپ تول میں کمی عام ہوگی، ظالم حکومت مسلط ہوگی، قحط سالی ہوگی. جب لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے، بارش سے محروم ہو جائیں گے، اللہ اور اس کے رسول سے عہد شکنی کریں گے تو مالوں کو لوٹ لیا جائے گا. اور جب حکمراں پیشوا اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلے نہیں کریں گے تو آپس میں جنگوں کا خوف ہوگا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرمائے اور اس پورے رکوع کی برکتوں سے مالا مال فرمائے. سورہ بقرہ کا 6واں رکوع مکمل ہوا. اس کے آخر میں ہم نے جو درس سماعت کیا کاش یہ دل میں اتر جائے. ہم یہ عزم کریں کہ اب ہم گناہ نہیں کریں گے، خاص طور پر جب خوشی کا موقع ہو، جب نعمتوں کی فراوانی ہو، جب خوشحالی کے ایام ہو تو اس وقت زیادہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، ڈرنا چاہیے. جو رب نعمت دے سکتا ہے وہ لے بھی سکتا ہے، وہ قادر مطلق ہے. نافرمانی بڑی سخت نقصان دہ ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس رکوع کی نصیحتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن و منور فرمائے.